الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے گھر میں۔ دینی بھائیوں، گھر کی سعادت اس بات میں ہے کہ اسے اطاعت سے آباد اور برائیوں سے پاک رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے متعلق معاملات میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ مثال موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو اللہ کی عبادت و اطاعت سے زندہ رکھتے تھے، کیونکہ عبادت ہی سعادت کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ شیاطین کو گھروں سے بھگانے اور گھر والوں کو ان کی تکلیف اور شر سے بچانے میں اللہ کے ذکر کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولی وعند طعامی قال الشیطان ای الاتباع لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل فلم یذکر اللہ عند دخولی قال الشیطان الاتباع ادرکتم المبیت واذا لم یذکر اللہ عند طعامی قال ای الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی جب آدمی اپنے گھر میں آتا ہے اور آتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی نہ جگہ ملے گی اور نہ کھانا۔ اور آدمی جب اپنے گھر میں آتا ہے اور آتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب بندہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے پر ابھارا کرتے تھے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یعنی بیٹے جب اپنے گھر والوں کے پاس آؤ تو سلام کرو، اس سے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تو اپنا منہ صاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، یعنی جب اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا مسواک۔ ہمیں اپنے گھروں میں جو عبادت کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنی کچھ نفل نمازیں گھروں میں پڑھا کرو اور ان کو مقبرہ نہ بناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، نیز آپ ہمارے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اچھا سلوک کرنے کو بیان کیا کرتے تھے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم لوگوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے افضل ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے افضل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں میں گھر والوں کی مدد کرنے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ہی ٹانک لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود ہی سی لیا کرتے تھے، اپنے گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمیں ایسے مضبوط اور قوی طرز زندگی کی تعلیم دی ہے جس پر چل کر خاندان خوشیوں سے مالا مال اور ازدواجی زندگی بہتری اور خوشحالی سے سرشار ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق ای لا یبغض مؤمن مؤمنا ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، یعنی کسی مومن مرد کو کسی مومنہ بیوی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کی ایک خصلت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت اس کو پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پر شفقت فرماتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو اپنے سے قریب کرتے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے پاس آتی تھیں تو ان کے لیے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے مرحبا بابنتی، یعنی بیٹی تم کو خوش آمدید ہو، اور ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو ہنسایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے رب کی رحمتیں اور سلامتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اچھے آداب کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے ایک بچے کو دیکھا کہ کھانے کے برتن میں اس کا ہاتھ ہر طرف گھوم رہا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا یا غلام بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، یعنی بیٹے بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کا جو حصہ تم سے قریب ہے وہاں سے اٹھا کے کھاؤ۔ اپنے خدمتگاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لی افا قط ولا قال لی لشیء بما فعلت کذا وهلا فعلت کذا، یعنی میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کی قسم کبھی مجھ کو اف نہیں کہا اور نہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی پیروی کرنے سے یقیناً خاندان مضبوط، مل جل کر رہنے والا اور آپس میں گہرا تعلق رکھنے والا بنے گا۔ بدبختی اور اختلاف کے اسباب اور ان بہت ساری پریشانیوں سے دور رہے گا جو آج کل ہم سنتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اور ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔